رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ ایمان کا مزہ کب حاصل ہوگا؟ یعنی آدمی کلمہ طیبہ پڑھ کر زبان سے اقرار کر کے ایمان کی بنیاد ہے۔ بندے کے مومن ہونے کے لیے دل سے تصدیق کرنا اس کے مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے مومن ہونے کی علامت اور اظہار زبان سے اقرار کے ذریعے ہوتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک بندہ تصدیق اور اقرار کے ذریعے سے مومن ہو گیا، لیکن ہر بندے کو اس کے اپنے ایمان میں مزہ، مومن رہنے پر اس کو ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان کی جو حلاوت اور شیرینی ہے، وہ کب حاصل ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ جو ان تین باتوں کو اچھی طرح سے دل میں بٹھا دیا اور اس پر مطمئن ہو گیا کہ زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں اللہ کے رب ہونے کا، لیکن جب بات آتی ہے عمل کرنے کی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دل یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہو، نہ وضو کرنے کا، سردی کے وقت پر یہ تکلیف برداشت کرنا، کاش کہ یہ حکم نہ دیا جاتا، نعوذ باللہ۔ یہ گرما کے زمانے میں یہ روزوں کا حکم کیوں دیا گیا ہوگا کہ گرما میں بھوکے پیاسے رہنا، یہ بڑا جان پر شاخ گزرتا ہے۔ تو یہ آدمی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں یہ جو خیالات ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ مذہب اسلام پر، اس کی تعلیمات اور احکام پر مطمئن نہیں ہے۔ تو لہذا بتایا جا رہا ہے کہ رب ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جانا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنہار کو، جس کو انگلش میں سسٹینر کہتے ہیں، سسٹینر آف دی ورلڈ، تو پالنے والا۔ تو رب کہتے ہیں عربی زبان میں جو اپنے بندوں کو دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ کمال کی طرف لے جاتا۔ ایسے نہیں کہ تیزی کے ساتھ ایک دم کسی چیز کو بڑھاوا دے دیا جائے، تو وہ جو تیزی کے ساتھ کسی چیز کو بڑھاوا دیا جاتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے رب کی شان، آپ موجودہ دور، سائنسی دور چل رہا ہے ٹیکنالوجی کا، کہ قدرتی نظام یہ ہے کہ ایک پودا جب اگتا ہے تو اگنے کے بعد کچھ وقت وہ پودا طاقتور ہونے کے لیے لیتا ہے، پھر اس کے بعد پھل دینے کے لیے کچھ وقت لگاتا ہے، پھول آنے کے لیے وقت لگتا ہے، پھول آنے کے بعد پھر پھل لگنے کے لیے بھی کافی وقت لگتا ہے۔ یہ قدرتی نظام کے تحت۔ چاول کی فصل کاشت وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں، مختلف فصلوں کو، کاشت کو، کہ قدرتی نظام کے تحت بعض فصلیں ایسی ہوا کرتی تھیں جو سال میں ایک وقت پیری جاتی ہیں اور ایک وقت کاٹی جاتی، کیونکہ اس کے لیے 4-6 مہینے اس فصل کے پنپنے اور پھلنے پھولنے کے لیے لگ جاتے، اور پھر اس کے بعد اس کے مناسب سازگار موسم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سال میں وہ ایک ہی وقت وہ فصل کاٹی جا سکتی تھی۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے نتیجے میں جو فصل سال میں
ایک مرتبہ حاصل کی جاتی تھی، اب بندے اس کو اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے 2 3 مرتبہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے آپ، ہم جو فصل 2 3 مرتبہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن غذائیت، توانائی، فائدہ بخش ہونے کے اعتبار سے وہ جو قدرتی نظام تھا اس کو یہ فصل اس کے مقابلے کو نہیں پہنچ سک رہی۔ تو یہی تو شان ہے رب کی شان یہ ہے کہ جو اب ہم کیا کر رہے ہیں، جلدی کر کے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اس کو تیزی کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر نہ پائیداری ہے، نہ تغذیہ ہے، نہ اس کے اندر فوڈ پروسیسنگ سسٹم کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے صحیح طور پر وہ فراہم نہیں، بلکہ کھا کر الٹا انسان اندیشہ اس بات کا ہے کہ بیمار پڑ جائے۔ یہ ساری، اب دیکھیے تربوز بازار میں آتا ہے، قدرتی تربوز اگر ہم کھاتے ہیں تو ہمارے لیے صحت بخش ہوتا ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی کے نظام کے تحت جو تربوز، انناس وغیرہ آ رہے ہیں، کھانے کے ساتھ ہی آدمی متاثر ہو جا رہا ہے۔ اگر اس کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو خیر الا ماشاء اللہ، ورنہ کھانے کے ساتھ آدمی کا گلا متاثر ہو جا رہا ہے، گلے میں خراش ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالی جو نظام رکھا، آہستہ آہستہ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، تو یہ ہے رب کے معنی کہ اللہ تعالی ہر ایک کے اندر کیا صلاحیت ہے، میرے میں، آپ میں، ان میں، ان میں، کس میں کیا صلاحیت ہے، ان کی صلاحیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ خالی انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ہر ذرے کا یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے۔ تو رب کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں رب کے معنی بتائے گئے کہ وہ ہستی جو اپنی مخلوق اور بندوں کو ان کی حیثیت کے مطابق دھیرے دھیرے کمال کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اب جب ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب ہے، رب کے جو معنی بتائے گئے کہ دھیرے دھیرے کمال کی طرف لے جاتا ہے، یہ معنی کو سمجھتے ہوئے جب ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں گے کہ اللہ ہی ایک اکیلا ہمارا رب ہے، یعنی اللہ ہی ایک اکیلا ہم کو ہماری حیثیت اور صلاحیت، ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو ایبیلیٹیز ہیں ان کے حساب سے اللہ تعالی ہم کو پروان چڑھاتا ہے، ہم کو کمال تک لے جاتا۔ اب وہ کمال تک لے جانے کے لیے ہی یہ سارے احکام دیے گئے کہ تم حلال کھاؤ، جانور کو ذبح کر کے کھاؤ، اگر ویسے ہی کھا جائیں گے تو اس کے اندر جو خون ہے، خون کے اندر جو نقصانات ہیں، وہ نقصانات تمہارے لیے مضر ہو جائیں گے۔ تو لہذا تم کو کمال کی طرف لے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھاؤ۔ تم کو صحت مند غذا فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا ان سے بچو، مثلا یہ کہ بد جانور، انسان اس کو پتہ نہیں کیا فائدے سمجھ کر کھاتا ہے، کھانے والی قومیں کھا رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز کہ سراسر غلاظت کو کھا کر پلتی ہے، پنپتی ہے، بڑھتی، تو اس کا بال رواں غلاظت ہے۔ تو جس طرح غلاظت میں کوئی فائدہ نہیں، ایک مرتبہ انسان یا کوئی حیوان کچھ کھا لیتا ہے، کھا لینے کے بعد اس کے جسم کو جتنی غذا کام کی ہے وہ اس کے جسم میں میلٹ ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے کام میں آ جاتی ہے، اس کے جسمانی نظام میں کام کرنے لگ جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے، جو فاسد مادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حیوان کے جسم سے خارج کر دیتا۔ وہ جسم کے کام کا نہیں تھا، اتنا ناکارہ تھا۔ اب جب اتنا ناکارہ تھا تو جس طرح وہ غلاظت ناکارہ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ غلاظت کھا کر جو جانور پلتا اور پنپتا ہے وہ بھی سراپا غلاظت ہی۔ اب اس کے اندر چلیے مثلا یہ کہ گائے، بیل، بکری وغیرہ یہ جنگل کی ساری جڑی بوٹیوں کو چر جاتے ہیں، تو جب یہ جنگل کی ساری جڑی بوٹیوں کو چرتے ہیں
تو ہم جنگل کی جن جڑی بوٹیوں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ جب ہم ان کو، کیونکہ وہ ان جڑی بوٹیوں کو کھائے ہوئے ہیں، تب ان کے گوشت میں وہ سارے اثرات آ گئے۔ جب ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر وہ جڑی بوٹیوں کے وہ فوائد آ جاتے ہیں۔ تو اب اسی طرح آپ اندازہ لگائیے کہ اب وہ جو بد جانور ہے وہ کسی جڑی بوٹی کو تو کھانے کا ہی نہیں، وہ تو اب یہ اللہ کی شان ہے کہ اس جانور کی حد تک اللہ نے اس غلاظت میں فائدہ رکھ دیا ہے، اس جانور کی زندگی کا انتظام اللہ نے اس غلاظت سے کر دیا۔ اور ہم انسانوں کے لیے اللہ نے وہ بھی ایک نظام بنایا تاکہ ہماری آبادیوں کے اطراف و اکناف کوئی تعفن، بدبو اور گندگی کا اثر نہ رہے اور ہماری فضا آلودہ نہ ہو۔ اللہ نے ایک جانور کو پیدا کر دیا تاکہ وہ ہماری اطراف و اکناف کے علاقوں سے گندگی کو صاف کرتا رہے، ورنہ اس کے اندر فی نفسی ہی وہ غلاظت میں غذائیت کے کام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کاٹنے والی چھری کے اندر سے کاٹنے کی صلاحیت کو چاہے تو ختم کر دے اپنی قدرت سے، جلانے والی آگ سے چاہے تو جلانے کی صلاحیت ختم کر کے اس آگ کو ٹھنڈک اور گل و گلزار بنا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ پانی جو ڈبوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاٹ دیتا ہے اپنی قدرت سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ غلاظت جس کے اندر کسی کے کام کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی بے فائدہ غلاظت سے اللہ تعالیٰ ایک حیوان کو غذا بھی دے رہا۔ تو خیر، تو رب ہونے کا جب ہم اس انداز میں احساس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی اپنے ہر حکم کی مصلحت کو جانتا ہے، اس کے ہر حکم میں ہمارا فائدہ ہے، چاہے ہم اس فائدے کو جانیں یا نہ جانیں۔ وضو کرنے میں کیا مصلحت ہے، کیا فائدہ ہے، ہم اس کو جانیں یا نہ جانیں، اللہ چونکہ ہمارا پالنے والا ہے، ہم کو اس پر بھروسہ ہے۔ جیسے ایک مریض ہے، ایک پیشنٹ ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی نالج نہیں دوا کے بارے میں، بس جاتا ہے، اپنی بیماری، اپنا مسئلہ ڈاکٹر کے سامنے رکھتا ہے اور دل سے پوری طرح مطمئن ہوتا ہے کہ یہ میرے ڈاکٹر صاحب ہیں، اب یہ جو دیں گے اس کو کھانے میں مجھے فائدہ ہوگا، اگرچہ کہ وہ کڑوی دوا دیں، کڑوا عرق دیں، برابر پیتا ہے، برابر کھاتا ہے، منہ پورا کڑوا ہو جائے، بے چین ہو جائے طبیعت، مگر برابر ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر جسم کے اندر سوئی چبا لے رہا ہے۔ جبکہ عام حالت میں انسان کو ایک کانٹا چبھ جائے تو بے چین ہو جاتا، ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر جسم میں سوئی بھی چبا لیتا ہے۔ کیوں کہ وہ یہ مانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے خیر خواہ، میرا بھلا کرنے والے۔ تو اس جیسے ہم ایک مخلوق میں کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس سے راضی ہوتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ پر بحیثیت رب ہونے کے راضی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ہماری بھلائی کا ہے۔ روزہ اللہ نے حکم دے دیا، اب ہم کو اپنی بھلائی کی خاطر رکھنا، نہیں رکھیں گے تو الٹا ہم بیمار کے بیمار رہیں گے، بیمار ہو جائیں گے، یہ تصور ہونا چاہیے۔ اسی طرح دین کے جو احکام ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، ان سارے احکام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، تصور ہونا کہ اگر زندگی گزارنے کے لیے کوئی نظام کارگر اور مفید ہو سکتا ہے تو یہی نظام ایک ایسا ہے جو دین اسلام کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے فرستادہ بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کے سچے اور پکے نبی ہونے پر ایمان اور اقرار رکھے اور دل سے مطمئن رہے کہ ان کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی قرآن کی آیت ہو یا حدیث یا کوئی ارشاد بندوں کی تعمیل حکم کے لیے نکلتا ہے، بندوں کا اس میں بھلا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس پختہ عقیدے پر، اس پختہ یقین پر جب کوئی بندہ، جب کوئی مسلمان فائز ہوتا ہے، وہ ایمان کا مزہ چکھتا، درجہ ولایت پر فائز ہوتا، ورنہ مومن ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دل سے دین کو سچا دین مان رہا ہے، قرآن کو سچی کتاب مان رہا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، یہ اس کے مومن ہونے کے لیے تو کافی ہے۔ لیکن ایمان کی حلاوت اور مزہ اس کو اس درجے پر پہنچنے کے بعد آتا۔ اس حدیث شریف کو امام مسلم نے روایت کیا،
امت دعوت. اب ہماری یہ جو امت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، سارے انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سب لوگوں کے لیے بھیجے گئے، چاہے وہ انسان ہو کہ جنات، وہ بھی حضور کی امت ہے، اور جو حضور پر ایمان لائے وہ بھی حضور کی امت ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی امت میں ہیں، ہم بول رہے ہیں ہم مسلمان، جبکہ کافر اپنے آپ کو حضور کی امت میں نہیں بولتے، لیکن وہ بھی حضور کے امتی ہیں، ان کو بننا چاہیے. تو اب یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ ہے کہ امت کی دو قسمیں ہوئی. ایک امت دعوت، یعنی حضور کی وہ امت جس تک حضور کا پیغام پہنچانا ہے. حضور کا پیغام جن جن کے لیے ہے، چاہے وہ قبول کرے نہ کرے ان کی مرضی کی بات. حضور کا لایا ہوا پیغام جن جن کے لیے پہنچائے جانے کے لائق ہے، جن کو اس پیغام کو پڑھنا چاہیے، پیغام کو سننا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے، وہ سب امت دعوت ہیں. چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کفار ہو، مشرکین ہوں، مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، پارسی ہوں، دنیا کی جتنی قومیں ہیں وہ سب، حتیٰ کہ جنات بھی حضور کی امت دعوت ہیں، کیونکہ حضور ان سب کو دعوت دیے. جنات کو بھی دعوت دی، یہودیوں کو بھی دعوت دی، مشرکین کو بھی حضور دعوت دی. اب رہا یہ سب حضور کے اس پیغام کو قبول نہیں کیے، حضور کی امت میں شامل ہونا نہیں چاہے، تو اب جو لوگ اس پیغام کو قبول کیے اور حضور کو اپنا رسول مان لیے وہ امت اجابت ہے. امت اجابت، اجاب یجیب اجابتاً فہو مجیب، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. مجیب عام لفظ ہے، ذرا اردو کے جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جا سکتے ہیں. مجیب کے معنی یا مجیب الدعوات، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے. مجیب کے معنی دعاؤں کا قبول کرنے والا. اللہ کے اسماء حسنہ میں ہے مجیب. تو اب مجیب یہ ہے اجابہ، اجابت سے. تو اجابت کے معنی ہے قبولیت کے، قبول کرنے کے، ایکسیپٹ کرنے کے. تو ہم جو مسلمان ہیں یہ حضور کی امت دعوت بھی ہیں، ہم امت اجابت بھی ہیں، یعنی ہم تک وہ پیغام پہنچا اور ہم نے اس پیغام کو قبول کیا. تو اس طرح سارے مسلمان اور اہل ایمان جو ہیں یہ امت اجابت بھی ہیں. لیکن جو مسلمان نہیں بنے، ایمان نہیں لائے، وہ لوگ امت اجابت نہیں ہے، امت دعوت ہے. تو بتا رہے ہیں امت دعوت وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خبر مل گئی. نبی ہونے پر ایمان نہیں لائے، خبر مل گئی، ان کو اطلاع پہنچ گئی کہ اللہ کے ایک آخری نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے پاس آسمان سے، اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جن کو اطلاع ملی، جن تک یہ پیغام پہنچا، وہ امت دعوت ہیں. اب اگر وہ ایمان نہ لائیں تو وہ دوزخی ہوں گے. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. حضور خود فرما رہے اپنے بارے، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں، جس اللہ کے قبضے میں میری جان ہے، اس ہستی، اس اللہ کی میں قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کسی نے اس امت دعوت میں سے میرے نبی ہونے کی خبر سن لی، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر اس دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے،
جس کو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اگر وہ ایمان نہیں لایا اس دین پر تو وہ دوزخی ہوگا۔ اس حدیث شریف کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو لہذا امت دعوت یعنی سارے انسان اور سارے جنات کو اب اس دین پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو، دین کے احکام کو پہنچا دیا۔ اب جو بھی ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا اور دوزخی ہوگا۔ اور یہ اگر کوئی آدمی کسی جنگل میں رہتا ہے، کسی صحرا میں رہتا ہے، آبادی سے دور رہتا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی عذر اور معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی کہ نہیں میں تو جنگل میں رہتا تھا، مجھے کوئی بتایا نہیں، کہ مجھے کسی نے بولا نہیں، کیونکہ اب اسلام کا پیغام دنیا بھر میں اس قدر عام ہو گیا ہے، اس قدر وسعت کے ساتھ پھیل چکا ہے کہ اب کسی کے لیے مجھے نہیں پہنچا کہنا یہ عذر باقی نہیں رہا۔ مسلمان امت اجابت ہے، جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ساری انسانیت اور جنات امت دعوت ہے، یعنی حضور نے ان کو دین کی دعوت دی، اور اب جن جن کو دعوت پہنچی اور پہنچنا تھا ان میں سے جو لوگ اسلام قبول کیے، ایمان لائے، وہ امت اجابت ہیں۔ چنانچہ مسلمان امت اجابت ہیں اور باقی سارے جنات و انسان امت دعوت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے جن و انس ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یعنی امت دعوت ہیں۔ پھر ان میں سے جنہوں نے حضور پر ایمان لایا وہ امت اجابت ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہیں۔ یہ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ اپنا یہاں پر تبصرہ کے طور پر، ایک فائدے کے طور پر یہ بات ذکر کر دی۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث شریف کسی قدر طویل ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کو آئندہ کے درس میں بیان کریں گے، چونکہ ہمارے اس درس کا حصہ فقہی احکام کے بیان پر بھی مشتمل ہوتا ہے، اس لیے کچھ فقہی احکام بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔